بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ جو 14 فروری ویلنٹائن ڈے کی نسبت سے ہے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں ہمارے لیے اور خصوصاً ہماری بچیوں کے لیے کافی نصیحت ہے۔ ایک بچی کو نفسیاتی دورے پڑتے تھے۔ جب اسے نفسیاتی دورہ پڑتا تو وہ کسی کی قابو نہیں آتی تھی، اور جو ہے والدین نے اس کا بہت سے جگہوں پر اس کا علاج کرایا۔ بیرون ملک سے وہ پاکستان میں آ کر مختلف عاملوں کے پاس بھی جاتے رہے۔ مختلف عاملوں نے اسے بہت سا پیسہ بھی جو ہے ان سے لیا، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ، لیکن بچی کو افاقہ نہیں ہوا۔ کسی کی وساطت سے انہوں نے مجھ سے بھی رابطہ قائم کیا، تو میں نے جو ہے بچی کے ایک وائف، بچی کا نام، بچی کا ماں کا نام لے کے پوری ڈیٹیل جب چیک کی، حالانکہ والدین کا خیال یہ تھا کہ بچی جنات کے اثرات میں ہے، جنات کے اثر ہیں، لیکن جب میں نے پوری ڈیٹیل چیک کی تو بچی پر جنات کا اثرات نہیں تھے، بلکہ بچی نفسیاتی مریضہ تھی۔ میں نے والدین کو کہا کہ بچی پر جنات کے اثرات نہیں ہیں، یہ آپ غلط عاملوں کے پاس جاتے رہے ہیں، کوئی جنات وغیرہ کے اثرات نہیں ہے، یہ جو ہے بچی صرف نفسیاتی مریضہ ہے، آپ کسی اچھے نفسیاتی ڈاکٹر سے اس کے ٹریٹمنٹ لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بہت سے نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بھی اسے لے جا چکے، لیکن جو ہے اپنا کوئی افاقہ نہیں۔ ان کی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے جو ہے میں نے کچھ علاج تجویز کیا۔ اللہ کلام پاک میں ہر معاملے کا حل ہے۔ انہیں کہا کہ آپ بچی کی جو ہے ویکسینیشن کریں، روحانی ویکسینیشن کریں۔ صبح فجر کے وقت سنتوں اور فردوں کے درمیان 12 دفعہ درود پاک، 41 مرتبہ بسم اللہ اور الحمد شریف، پھر 12 دفعہ درود پاک پڑھ کے بچی کو جو ہے پانی پلائیں 3-4 ٹائم، اور کوئی بھی میڈیکیشن ہے وہ بھی اسی پانی سے جو ہے لینی ہے۔ 41 ڈیز یہ عمل کریں، انشاءاللہ الرحمن، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچی نارملائز ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی بچی کو کہا کہ بیٹا آپ جو ہے کوشش کریں روزانہ 313 درود پاک اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں پیش کریں، تاکہ آپ مکمل صحت مند ہو جائیں۔ یہ سلسلہ الحمدللہ جو ہے انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا کہ بچی جو ہے بالکل نارملائز ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب بچی بھی بالکل خوش ہے، بچی کے والدین بھی الحمدللہ بالکل جو ہے نارمل ہے۔ لیکن دراصل بچی کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا، اور یہ حادثہ جو ہے اس میں کچھ نام اور کچھ جو ہے یعنی جگہ جو ہے انہیں تبدیل کر کے میں جو ہے پیش کر رہا ہوں اپنی بچیوں کے ہدایت کے لیے۔ اس میں ہم سب کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ یہ جو ہے ہماری مسلمان لڑکیوں بچیوں کے لیے عبرتناک سبق ہے۔ اس میں کیا ہوا کہ ویلنٹائن ڈے جو اکثر محبت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، بہت سے نوجوانوں کو گمراہ منایا جاتا ہے، بہت سے نوجوانوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، خاص طور پر ان معاشروں میں جہاں اسلام نے اقتدار کو فوقیت دی جاتی ہے۔ محبت اور رومانیت کے دھوکے میں معصوم لڑکیاں ایسے خطرناک حالات میں پھنس جاتی ہیں جو ان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ یہ کہانی بحرین کی ایک 18 سالہ لڑکی رفیہ کی ہے، جو دھوکے، فریب اور ظلم کا شکار بنی۔ ایک 21 سالہ شاہد، ایک لڑکا جس کا نام شاہد، 21 سالہ شاہد کئی مہینوں سے رفیہ کے ساتھ رابطے میں تھا، اور وہ اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا، اسے یقین دلاتا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ رفیہ کا تعلق ایک اسلامی خاندان سے تھا،
اس لیے وہ ہمیشہ حدود میں رہتی اور کبھی تنہائی میں شاہد سے نہ ملتی۔ 14 فروری قریب آیا تو شاہد نے اصرار کیا کہ وہ ویلنٹائن ڈے پر ملیں، کیونکہ یہ محبت کرنے والوں کا خاص دن ہے۔ اس نے اسے یقین دلایا کہ یہ ایک محفوظ ملاقات ہوگی، صرف دوپہر کھانا تک دوپہر کھانا ہم اکٹھے ایک ہوٹل میں کھا لیں گے اور وہ اسے غروب آفتاب سے پہلے گھر چھوڑ دے گا۔ رفیہ نے ابتدا میں انکار کیا، لیکن شاہد کے بار بار اصرار پر اس نے اپنے والدین سے جھوٹ بولا کہ وہ ایک ساتھی لڑکے سے نوٹس لینے جا رہی ہے، اور یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ پروگرام کے مطابق 3 بجے وہ ایک ریسٹورانٹ میں جہاں شاہد نے اسے بلایا تھا وہاں پہنچی، جہاں شاہد پہلے سے موجود تھا۔ اس نے پھول اور چاکلیٹس دے کر اسے خوش آمدید کہا۔ یہ ماحول رفیہ کو محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں نے مل کر بوفے لنچ کیا، لیکن رفیہ کو معلوم نہ تھا کہ شاہد نے اس کے مشروب میں کوئی نشہ آور دوا ملا دی ہے۔ جیسے ہی اس نے مشروب پیا اسے چکر اور کمزوری محسوس ہونے لگی۔ وہ فوراً گھر جانا چاہتی تھی، مگر شاہد نے کہا فکر مت کرو، میرے پاس ہوٹل میں ایک اسٹڈی روم میں نے لیا ہوا ہے منتھلی بیس پہ، تم کچھ دیر وہاں آرام کر لو، پھر میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ رفیہ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مخالفت کر سکتی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوٹل کے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ لیٹی، شاہد نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ پھر حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ اس سے قریب آیا اور اس پر حملہ کیا اور اسے بدقسمتی سے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ رفیہ نے بچنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مکمل طور پر بے بس تھی۔ یہاں تک کہ ظلم کی یہ شام ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔ شاہد نے اپنے 2 دوستوں کو بلا لیا جو کچھ ہی دیر میں کمرے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی باری باری اس معصوم لڑکی سے زیادتی کی۔ 3 وحشی درندوں نے رفیہ کی عزت پامال کر دی، اس کا اعتماد اور زندگی برباد کر دی، صرف اور صرف نام نہاد محبت کے نام پر۔ 8 بجے شام کو اسے ہوش میں لانے کے لیے کچھ کھٹا مشروب انہوں نے اسے پلایا تو تاکہ وہ ہوش میں آ جائے۔ وہ جب ہوش میں آئی تو خوف، درد اور بے بسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان درندوں نے اسے ہوٹل سے باہر نکالا اور اس کے گھر کے قریب چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ یقیناً افسوسناک نتائج اور افسوسناک انجام۔ رفیہ صدمے کی حالت میں تھی، نہ کچھ سمجھ آ رہا تھا، نہ کچھ کہہ پا رہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی، وہ رات بھر روتی رہی، کانپتی رہی اور اپنے گناہ پر پچھتاتی رہی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی ماں نے محسوس کر لیا کہ کچھ غلط ہوا ہے، لیکن رفیہ خاموش رہی۔ چند دن کے بعد اسے احساس ہوا کہ اسے شدید جسمانی نقصان پہنچایا گیا تھا۔ رفیہ کو یہ بھی ڈر تھا کہ لڑکوں نے اس کی ویڈیوز بنائی ہوں گی اور وہ اسے بلیک میل کریں گے۔ اسے اپنی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہوا اور یہ نفسیاتی طور پر بھی اس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ ہر وقت وہ اسی فکر میں رہتی کہ شاید ویڈیو نہ بنائی ہوں۔ اب اس میں بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ اسلامی اصولوں سے روگردانی اور اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنے کا سبق جو ہر مسلمان لڑکی کو سیکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اسلامی حدود حفاظت کے لیے ہے، قید کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 2، غیر محرم مرد پر کبھی بھروسہ نہ کریں۔ ہماری بچیاں غیر محرم مرد پر کبھی بھی بھروسہ نہ کریں۔ جو مرد واقعی عزت کرتا ہے وہ براہ راست نکاح کی بات کرے گا، نہ کہ خفیہ ملاقاتیں کرے گا۔
نمبر 3، ویلنٹائن ڈے گناہ اور دھوکے کا ذریعہ ہے۔ اس دن محبت کے نام پر حرام تعلقات، بلیک میلنگ اور عصمت دری جیسے گھناؤنے جرم رونما ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا زندگی برباد کر سکتا ہے۔ رفیہ کی سب سے بڑی غلطی اپنے والدین سے سچ نہ کہنا تھا، اگر وہ سچ بولتی تو یہ سانحہ نہ ہوتا۔ نمبر 5، حیا اور شرم و حجاب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ اسلام کا نظام عورت کی عزت و وقار کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب مسلمان لڑکیاں اس نظام سے ہٹتی ہیں تو شیطان کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ یہ کہانی، یہ واقعہ ہر مسلمان لڑکی کے لیے ایک کھلی آنکھوں والا سبق ہے۔ ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ غیر اسلامی ثقافت کا ایک حصہ ہے جو حرام تعلقات کو فروغ دیتا ہے۔ سچا پیار کسی خاص دن کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ یہ نکاح جیسے مقدس رشتے میں پروان چڑھتا ہے۔ مسلمان نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ شیطان گناہ کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔ جو چیز محبت کے نام پر معمولی لگتی ہے وہ زندگی بھر کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں، بیٹیوں، تمام مسلم خواتین کو ایسے فریب اور دھوکے سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ عز و جل ہم سب پر کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔